السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق عباس عراقچی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ رابطے کو موجودہ علاقائی اور صورتحال کے تناظر میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی رابطوں کا مسلسل جاری رہنا ضروری ہے۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق عباس عراقچی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ رابطے کو موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے مشرقی وسطیٰ میں امن کے لیے سفارتی رابطے مزید تیز کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ خطے کی صورتحال اور جنگ بندی کے مستقبل پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور عباس عراقچی کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں اور بیروت کے بعض علاقوں پر ممکنہ حملوں سے متعلق اسرائیلی احکامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ عباس عراقچی نے کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کو سراہتے ہوئے کوششیں جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ لبنان میں مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی، ایران نے سخت رد عمل دے دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امریکہ کی سیاسی اور فوجی حمایت سے ہو رہی ہیں۔ دوسری، اسرائیلی فوج نے غزہ اور لبنان پر شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں تاریخی قلعے پر اسرائیلی پرچم لہرا دیا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اب ہم پہل کر رہے ہیں، شام، غزہ اور لبنان ہر محاذ پر کارروائی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے 70% غزہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ کئی لاکھ فلسطینی دربدر ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران سے متعلق CNN کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر طویل پیغام جاری کیا، واضح کیا کہ جوہری پروگرام سے متعلق نکات معاہدے کا بنیادی نقطہ ہیں۔ الزام لگایا کہ CNN مستقل منفی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ایران معاہدے پر CNN کی رپورٹنگ ٹرمپ کو ناگوار گزری۔ ٹروتھ سوشل پر لمبا چوڑا پیغام جاری کیا، کہا CNN نے ایک بار پھر غلط معلومات پھیلائیں۔ یہ تاثر دیا کہ مجوزہ معاہدے میں جوہری معاملات کا کوئی ذکر نہیں، دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ معاہدے میں واضح ہے کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدہ نہایت جامع اور تفصیلی ہے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم اور دیگر حساس معاملات سے متعلق مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق معاہدے کا بڑا حصہ انہی معاملات پر مشتمل ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں CNN پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارہ مسلسل گمراہ کن رپورٹنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا نئی انتظامیہ کے تحت CNN اپنی ساکھ بحال کر پائے گا یا نہیں۔ ایرانی حکام نے امریکہ سے بات چیت کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ بات چیت جاری ہے، جبکہ باقر غالیباف نے کہا ہے کہ ممکنہ معاہدہ کتنا ٹھوس ہوگا، اس کا دار و مدار معیار اور نتائج پر منحصر ہے۔ انہیں دشمن کی زبان اور بیان پر بھروسہ نہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ حالیہ دورہ چین کے دوران بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے دوران کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نجی شعبے کے دوران روابط میں غیر معمولی اضافہ اقتصادی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ صنعتی، زرعی، تکنیکی تعاون کے فروغ سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ مفاہمتی یادداشتوں کو جلد باقاعدہ معاہدوں اور مشترکہ منصوبوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے B2B کانفرنس سے متعلق پیش رفت کے ماہانہ جائزہ اجلاس کی خود صدارت کا فیصلہ بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کانفرنس کے دوران تقریباً $7.54 ارب مالیت کے 207 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔
اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ملاقات کی، جس میں وزارت کے امور اور نئے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ملک سے پولیو، ہیپاٹائٹس اور دیگر موذی امراض کے خاتمے کے لیے وزارت صحت کی کاوشوں اور جاری اصلاحات کو مینج کرتے ہوئے ان کی کارکردگی کو دلی طور پر سراہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر گلگت بلتستان الیکشن مہم کے سلسلے میں اسکردو پہنچ گئے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ گلگت بلتستان کا انتخاب جمہوریت کا فیصلہ کرے گا۔ پی ٹی آئی معاشی ترقی، بہتر طرز حکمرانی اور سماجی انصاف کا پیغام عوام تک پہنچا رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ امریکی صدر نے ایران سے متعلق CNN کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر طویل پیغام جاری کیا، واضح کیا کہ جوہری پروگرام سے متعلق نکات معاہدے کا بنیادی نقطہ ہیں۔ الزام لگایا کہ CNN مستقل منفی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ایران معاہدے پر CNN کی رپورٹنگ ٹرمپ کو ناگوار گزری۔ ٹروتھ سوشل پر لمبا چوڑا پیغام جاری کیا، کہا CNN نے ایک بار پھر غلط معلومات پھیلائیں۔ یہ تاثر دیا کہ مجوزہ معاہدے میں جوہری معاملات کا کوئی ذکر نہیں، دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ معاہدے میں واضح ہے کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدہ نہایت جامع اور تفصیلی ہے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم اور دیگر حساس معاملات سے متعلق مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق معاہدے کا بڑا حصہ انہی معاملات پر مشتمل ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں CNN پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارہ مسلسل گمراہ کن رپورٹنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا نئی انتظامیہ کے تحت CNN اپنی ساکھ بحال کر پائے گا یا نہیں۔ ایرانی حکام نے امریکہ سے بات چیت کی تصدیق کر دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ بات چیت جاری ہے، جبکہ باقر کالیباف نے کہا کہ ممکنہ معاہدہ کتنا ٹھوس ہوگا اس کا دار و مدار اور نتائج پر منحصر ہے۔ انہیں دشمن کے زبان و بیان پر بھروسہ نہیں۔ مذاکرات کے ساتھ بیانات کی سختی برقرار رہی۔ ایرانی حکام نے واضح کیا کہ بامقصد بات چیت کا دار و مدار امریکی رویے پر ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں کہا، امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ برسوں جاری ہے، تاہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم قیاس آرائیوں کو اہمیت نہیں دے سکتے۔ باقر کالیباف بھی اسی قسم کی بات کر گئے۔ ایرانی اسپیکر نے کہا، ٹھوس نتائج کے بغیر امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب میں کہا، ایران کو مخالف فریق کے وعدوں پر اعتماد نہیں۔ ایران اپنے عوام کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جب تک نتائج واضح نہیں ہوتے، کسی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پیش کی دفاع کی آڑ میں امریکہ نے ایران سے پھر چھیڑ چھاڑ کی۔ اشتعال انگیزی پر ایران بھی چپ نہ رہا۔ گورک اور جزیرہ قشم پر حملہ ہوا تو جواباً امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکی فوج نے ایران کے شہر گروک اور جزیرہ قشم پر ریڈار اور ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ کارروائی ایران کی جانب سے ایک امریکی ڈرون گرانے کے جواب میں کی گئی۔ امریکی جارحیت پر ایران نے بھی جوابی وار کیا۔ ایک بار پھر خطے میں موجود اڈے ہدف بنائے۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ اڈا اس پر حملے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ کویت میں بھی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ کویتی حکام کے مطابق میزائل اور ڈرون فضا میں ہی مار گرائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جھڑپ نے خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو صورتحال مزید پیچیدہ اور خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ گھریلو اخراجات دوگنے ہو گئے ہیں، جبکہ ایندھن کی قیمت میں ہوشربا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ٹرمپ کی ایران پر مہم جوئی امریکی عوام کا بھٹا بٹھا گئی ہے۔ معاملے پر موڈی اینالیٹکس کے ڈیٹا نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ مزید جنگ کو دباؤ کا پیش خیمہ قرار دے رہی ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی مسلط کردہ جنگ نے امریکی شہریوں کو تنگ کیا۔ ایران پر بمباری کا بوجھ عام آدمی پر پڑا۔ موڈی اینالیٹکس ڈیٹا نے ٹرمپ کے سب اچھا کا پردہ فاش کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 28 فروری سے ایندھن کے اضافی اخراجات اوسطاً $447.19 ہو گئے اور گھریلو اخراجات دگنے کر دیے۔ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت اور فضائی کرایوں میں اضافے کے باعث گزشتہ 3 ماہ کے دوران امریکی صارفین پر مجموعی طور پر تقریباً $60 ارب کا بوجھ ڈال چکا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق مزید کشیدگی مزید مہنگائی کو دعوت دینے کے مترادف ہوگی۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।